ہسٹوریکل ورلڈ اینڈ انفو کے معزز دوستوں، میں ہوں بلال مرزا اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستوں، قرآن کریم کی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 27 کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، آدم علیہ السلام کے ہاں جو بھی بیٹا پیدا ہوتا تو اس کے ساتھ بیٹی ضرور پیدا ہوتی، تو اس بچی کے ساتھ پیدا ہونے والا بچہ دوسرے بچے کے ساتھ پیدا ہونے والی بچی سے شادی کرتا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ مزید لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے یہ جائز قرار دیا تھا کہ وہ اپنی اولاد میں سے بیٹی اور بیٹے کی آپس میں شادی کر دیں، اس لیے کہ یہ اس وقت کے حالات اور انسانی نسل چلانے کے لیے اللہ کی حکمت کا تقاضا تھا۔ لیکن ان کے ہاں ہر بار ایک بیٹا اور ایک بیٹی اکٹھے پیدا ہوتے تھے، اس طرح وہ بچوں کی شادی ان بچوں کے ساتھ کرتے تھے جو ان کے علاوہ دوسری بار میں پیدا ہوئے ہوں، گویا ہر مرتبہ کے حمل سے پیدا شدہ لڑکا لڑکی باہم حقیقی بہن بھائی کی طرح تھے اور ان کا باہم نکاح درست نہیں تھا، جبکہ دوسرے حمل سے پیدا شدہ پہلے والوں کے لیے اسی طرح تھے جیسے چچا زاد ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قابیل نے حابیل سے اختلاف کیا۔ قابیل کے ساتھ اس کی خوبصورت بہن پیدا ہوئی جس کا نام اکلیمیا تھا، اور حابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی وہ ایسی خوبصورت نہ تھی، اس کا نام لیوزا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل اور اکلیمیا کا نکاح کرنا چاہا تو قابیل نے کہا، میں اپنی بہن کا زیادہ حقدار ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو حکم دیا تو اس نے حکم نہ مانا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے منع کیا تو وہ نہ رکا۔ قابیل شیطانی وسوسوں کا شکار تھا۔ شیطان نے اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دی تھی کہ اس کی بہن اکلیمیا زیادہ پیاری ہے، جس سے اس کی نسل بھی خوبصورت اور جوان پیدا ہوگی۔ اسی لیے قابیل نے حضرت حابیل کی بہن لیوزا سے شادی سے انکار کر دیا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، قابیل کا یہ مطالبہ زور پکڑتا گیا اور آخر اسے اپنی بہن سے عشق بھی ہو گیا۔ تو قابیل مکمل طور پر شیطان کے قبضے میں تھا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت اس بات کی اجازت نہ دیتی تھی کہ ایک ساتھ پیدا ہونے والے بہن بھائی آپس میں شادی کریں۔ حضرت حابیل نہایت سعادت مند، فرما بردار اور نیک سیرت بیٹے تھے۔ انہی اوصاف کی بدولت حضرت آدم علیہ السلام کی تمام امیدوں کا مرکز حضرت حابیل بن چکے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو یقین تھا کہ میری نسل کو راہ راست پر رکھنے اور اللہ کے دین کو آگے بڑھانے میں یہی بیٹا میرا معاون ہوگا۔ چنانچہ یہی وہ بنیادی وجوہات تھی کہ جس کی بنا پر قابیل حضرت حابیل سے حسد کرنے لگے۔ قابیل چاہتا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نبوت کا تاج اور انسانوں کی بھاگ دوڑ کا صحرا اسی کے سر سجے، لیکن یہ حضرت حابیل کے ہوتے ہوئے ناممکن تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ میرا بیٹا قابیل حابیل کے قتل کے در پہ ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں کو اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرنے کو کہا۔ انہوں نے بتایا کہ جس کی قربانی کو آسمان سے آگ آ کر کھا جائے تو سمجھنا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ دونوں نے جب قربانی پیش کی تو اللہ پاک نے حضرت حابیل کی قربانی قبول کر لی، کیونکہ وہ حق پر تھے۔ قابیل کی قربانی سنبل کی لکڑیوں کا گٹھا تھا، کیونکہ وہ کھیتی باڑی کرنے والا تھا۔ اس نے اپنے کھیت سے گھٹیا مال چنا تھا، پھر اس میں ایک عمدہ سٹا پایا تو اسے صاف کر کے کھا گیا۔ اور حابیل کی قربانی مینڈھا تھا، کیونکہ وہ ریوڑ والے تھے۔ انہوں نے اپنی بھیڑوں سے ایک عمدہ جانور لیا، اسی جانور کو اللہ پاک نے قبول فرمایا اور آسمان میں اٹھا لیا، جس کو اللہ پاک قرآن پاک میں یوں بیان فرماتا ہے، اور اے محمد ان کو آدم کے بیٹوں حابیل اور قابیل کے حالات جو بالکل سچے ہیں پڑھ کر سنا دو کہ جب ان دونوں نے خدا کی جناب میں قربانی چڑھائیں تو ایک کی قربانی قبول تو ہو گئی مگر دوسرے کی نہ ہوئی۔ تب قابیل حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ خدا پرہیزگاروں ہی کی قربانی قبول فرمایا کرتا ہے۔ اس قربانی کی قبولیت کے بعد جب قابیل نے سوچا کہ اب جب سب کو پتہ چلے گا کہ حابیل کی قربانی قبول ہوئی اور میری باتیں نہیں مانی جائیں گی، اس لیے قابیل نے حابیل کو شہید کر دیا۔ قابیل اور اس کی اولاد نے ہی سب سے پہلے آتش پرستی اور پھر شیطان کے بہکاوے میں آ کر بت پرستی شروع کر دی تھی۔
दोस्तों, दुनिया में कत्ल व गारत, हसद व फसाद और बुत परस्ती की बुनियाद काबिल नहीं रखी थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में जब भी कोई जुल्म से कत्ल होता है तो उसका एक गुनाह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल की गर्दन पर ज़रूर होता है, इसलिए क्योंकि ये वो शख्स है जिसने जालिमाना कत्ल की इब्तिदा की और ये नापाक तरीका जारी किया। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, अगर आप लोग इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।